أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد. محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات آپ کے سامنے، اور یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے پہلے ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا، یعنی اسلام اور کفر کے بیچ میں جو پہلی لڑائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. جیسا میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو قرآن کی طویل ترین صورتیں ہیں، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ان کے حالات سے تبصرہ ہے، ان کی گمراہیوں کا ذکر ہے، ان کی گستاخیوں کا پورا اس کی پوری فائلنگ ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیا تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. بالخصوص سورہ آل عمران میں جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس سورہ کا، اس سورہ آل عمران میں خاص طور سے عیسائیوں کا ذکر، اور یہ جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے بعد جو لوگ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی عیش اور مستی کے قید ہو کر کے اللہ کے نبی کو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ایمان نہیں لا رہے تھے، حق کے تقاضوں کو سمجھ رہے تھے کہ حق ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو جو دنیا کی لذتیں اور دنیا کی اٹریکشنز اور دنیا کی کشش جس چیز نے ان کو گھیر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرنا، اور بہت ہی نفیس انداز میں، بہت ہی جو ہے فائن جو اسلوب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ دیکھو یہ دنیا سے تعلق تمہارا کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ایک آیت اتنی اہم ہے جو بالکل شروع میں ہے
کہ اگر اس آیت کو ہم لوگ واقعی سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اتار لیں تو دنیا کی زندگی میں کبھی بھی ہمیں دین کے تقاضوں اور اپنے رویے کے بارے میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی دین کا تقاضا کیا ہے، میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس سے پہلے ذکر چل رہا ہے کہ بدر کی لڑائی کا، اس سے پچھلی آیت کی بدر کی لڑائی کے بارے میں ہے کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ایک نشانی تھی کہ جب ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی، یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے پہ سے پڑ گئے تھے، اور اس میں ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کفر کے راستے میں لڑ رہا تھا. جو دوسرا گروہ کفر کے راستے میں لڑ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں جانتا تھا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی لوگ ظاہری طور سے جانتے رہے ہوں گے تو مکے کے لوگ. آپ وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے، وہیں پڑھے، وہیں جوانی ملی، وہیں آپ نے شادی کی، وہیں بچے کیے، سب سے زیادہ تو وہی لوگ آپ کو کھل کے جانتے ہیں. جیسے ابو جہل کا ایک جملہ نقل کیا ہے نورسین نے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہنے کے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹے ہیں، البتہ وہ کہتے ہیں کہ بلال میرے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے کھڑا ہو تو میں اس کو برداشت نہیں کروں. تو گویا ہے کہ دنیا کی زندگی کی ایک کشش اور ایک اٹریکشن اور اس کے لذت اور اس کا تکبر و غرور ان کو مارے ڈال رہا تھا، ورنہ کہیں نہ کہیں تو وہ سمجھ رہے تھے. ابو سفیان اللہ کے نبی سے لڑ رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کے خلاف مدد لینے گئے روم کے بادشاہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس. روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی جن کے خلاف تم ہماری مدد لینے آئے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ جو تمہارے باپ دادا نے جو بت بنا رکھے تھے ان بتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کو مت بولو. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بھی مت. تو بادشاہ کی تھا، وہ بادشاہ تو تھا لیکن ضرور اس کے اندر کچھ اور تھا. اس نے کہا کہ وہ کیا غلط کہتے ہیں، یہی بات تو سارے نبیوں کی بات رہی. پھر اس نے کچھ سوالات کیے. اس نے کہا کہ بتاؤ کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے باغی ہیں اور ان سے تم لڑنا چاہتے ہو، ہماری مدد چاہتے ہو، تو ان کی بات ماننے والوں میں کون لوگ زیادہ ہیں، ان کی بات کون لوگ زیادہ قبول کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اکثر تو کمزور لوگ، اکثر معاشرے کے دبے کچلے لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں پہ زیادہ ایمان لائے ہیں. البتہ ایسا ہے کہ معاشرے کے بہت سمجھدار اور بڑے مرتبے کے لوگ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو بادشاہ نے جو بات کی بہت منفرد، اس نے کہا اس کا جواب نقل ہے. یعنی کہ تمام زبانوں میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انگریزی میں، لیٹن میں، رومن میں، عربی میں، اردو، ہر جگہ لکھی ہوئی. اس نے کہا کہ یہ تو نبیوں کی پہچان ہے، یہ تو نبیوں کی پہچان ہے کہ ان کے پیغام کو پہلے معاشرے کے چودھری لوگ نہیں قبول کرتے، معاشرے کے دبے کچلے لوگ قبول کرتے ہیں. یہ نبیوں کی پہچان ہے. معاشرے میں جو لوگ انسانوں کے ظلم و جور کا شکار ہوتے ہیں ان کو نبی کے پیغام میں اپنے لیے نجات اور اپنے لیے عافیت کا راستہ دکھتا ہے تو وہ لپک کر کے اس کو اپنے مسئلے کے حل کے طور پہ قبول کر لیتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی آج تک کسی سے جھوٹ بولے ہیں؟ تو ابو سفیان ایک دم تڑپ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ عبداللہ کا بیٹا محمد، اس کو تو ہم اپنے درمیان صادق اور امین کہتے ہیں، ہمیں نے ان کو صادق کا اور امین کا لقب دے رکھا ہے. تو کہا کہ ہمیں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دے رکھا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا آج تک کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ اس وقت اس نے بہت مانیفیس بات کی. اس نے کہا کہ آپ خیانت کی بات کرتے ہیں، ابھی جس دن وہ مکہ چھوڑ کے گئے ہیں اس دن تک ہمارے لوگ اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو صادق اور امین کا لقب دے رکھا ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بات کہی جب تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اگر وہ باتیں صحیح ہیں جو تم کہہ رہے ہو، اگر وہ باتیں صحیح ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے کی زمین ان کے قبضے میں آ جائے. اگر وہ باتیں صحیح ہیں جو تم کہہ رہے ہو میرے سوالات کے جواب میں، تو وہ دن دور نہیں ہے جب میرے اس تخت کے نیچے جو زمین ہے وہ ان کے تصرف میں آ جائے گی، ان کے قبضے میں آ جائے گی. ابھی اسلام غالب نہیں ہوا، بالکل کشمکش چل رہی تھی اس وقت کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہ مکے کے کفار پہ بھی ایک تبصرہ کیا ہے
کہ جس مال و دولت کی لالچ میں تم جاننے بوجھنے کے باوجود کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت نہیں کر سکتے. 40 سال کی جس شخص کی زندگی میں کہیں بھی جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ اور لالچ کا شائبہ بھی نہیں آیا ہو، وہ شخص اچانک اتنی بڑی باتیں جھوٹ بول کے کیسے بول پائے گا؟ تو یہ چیز میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کفار ہر دور میں اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات میں ایک مضمون ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی کا کہ نبوت محمدی کا عقلی ثبوت. اب تک اس موضوع پہ جو کچھ لکھا گیا ہے میرے خیال سے اتنا ریشنل اور اتنا مضبوط دلائل کے ساتھ بہت کم ہمارے علماء بات کرتے ہیں. اس کا عنوان ہی انہوں نے رکھا ہے کہ نبوت محمدی کا عقلی ثبوت، جو ہر ایک کو اپیل کرے، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جین ہو، بودھ ہو. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی بنیاد پہ بھی دیکھو گے تو وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول. تو اس سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جو شخص جس کی 40 سال کی پوری زندگی سامنے ہے، آج تک جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی دھوکے کی بات نہیں کی، کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کی، اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی خیانت کرنے لگے گا، اللہ کے جھوٹ پاسنے لگے گا تو اس نے مجھے اپنا نبی بنایا. تو کفار مکہ کو بھی جن چیزوں کی وجہ سے، اپنی جس چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، جی اپنے سونے چاندی کے ڈھیر اور حویلیاں اور باغات کی وجہ سے، اور یہ کہ بھئی اگر ہم ان کی بات مان لیں تو یہ ہمارا جو پورا دیوتاؤں کا نظام ہے سب ختم ہو جائے گا، یہی کل سوچ کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اور ایک بہت اہم بات ہے کہ ان کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی. مشرک جو ہوتے ہیں، مشرک ان کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ میں کچھ آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ ہمارے سچوں کے سچے ہیں. وہ توحید کو بھی کسی نہ کسی حد تک مانتے تھے، مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے، جہاز سمندر میں ڈولنے لگتے تھے، طوفان آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو کس کو پکارتے ہیں، یقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ کو پکارتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک بار دریا گھاگرا میں ایک کشتی پہ جا رہا تھا موٹر بوٹ سے، اور ایک دم پورا قریب 1.5-2 کلومیٹر تک جانا پڑ رہا تھا. تو بہت سارے غیر مسلم تھے، اس میں وہ لوگ کچھ نہیں، بس یہ واقعی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اس پار پہنچ جائیں زندہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ورنہ چل بالکل دکھا. تو لوگ مجھ سے بار بار آ کے کہتے تھے صاحب آپ بس دعا کی، آپ دعا کی، آپ ہی کی دعا قبول، آپ ہی کی دعا پار لگائی. تو یہ وہ چیز ہے جو اندر میں کہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا اشارہ کیا کہ دیکھو یہ ہے تمہاری وہ چیزیں، کمزوریاں، جو بہت کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود بہت چیزیں ایسی ہیں جن کی گواہی تمہارے دل خود دیتے ہیں، لیکن اس دنیا کی لذت ہے، دنیا کا ایکشن ہے، دنیا کی شکرات ہے، دنیا کا تخت و تاج ہے، یہ چیزیں ہیں جن کے تم قیدی ہو جاتے ہو. تو دیکھو دنیا کی محبت، دنیا کے لذتیں، دنیا کی یہ کشش، یہ ایک دم تمہارے لیے حرام نہیں ہے، بس ایک حد تک جائز ہے. اگر اللہ کے مقابلے میں دنیا کی لذت، رسول کے مقابلے میں دنیا کا اٹریکشن، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کشش اگر یہ ہونے لگے گا تب گھاٹے کا معاملہ ہو جائے گا. یہ اسلام اصل میں بیلنسڈ دین ہے. اسلام نہ تو رہبانیت کا دین ہے، نہ تو جوگیانہ پن اور سنیاس ہے. آپ سمجھتے ہیں سورہ جمعہ جو ہے اس کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، کسی بھی غیر مسلم سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کو سنا دے تو اس کا دل بھڑک جائے گا. کہا جائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکار دیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے تمہیں نماز کے لیے پکار دیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ. پھر کیا کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جائے. یہ اسلام کا بیلنس اپروچ ہے. ایک انسان ہے، بھوک لگے گی، کپڑا پہنے گا، بچوں کی ضرورت ہے، تعلیم ہے، حفاظت اور موسم کے تغیرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بیمار ہوگا علاج کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے سامنے.
تو اسے کچھ ذرائع اور وسائل کی بھی ضرورت ہے، اسے کچھ سنسادھنوں کی ضرورت ہے، کچھ ریسورسز کی ضرورت ہے. تو اسلام نے یہ ظلم نہیں کیا. دنیا کے دوسرے مذاہب میں تو یہ ہوا کہ عیسائیوں نے کیا کہ جو پریچر ہوگا، جو فادر ہوگا، جو پریسٹ ہوگا، وہ شادی نہیں کرے گا. یہ شادی یہ دنیا داروں کا کام ہے. جو اللہ والے ہوں گے وہ روزی روٹی کے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے، وہ فقر و فاقہ کریں گے اور کہیں بیٹھے رہیں گے گفا میں. اسلام نے ان تصورات کو بالکل ختم کر دیا. کیا فرمایا گیا؟ جب نماز جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ چھاڑ دو اپنے تجارت وغیرہ. لیکن جب نماز پڑھ چکو، اطمینان ہو جائے تو آپ زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل. یہ چیز مطلب کہ تمہیں دنیا کی جو ضرورت ہے، جائز ضرورت ہے، جائز محبت ہے، جائز تعلق ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا. لیکن جب اللہ کے مقابلے میں دنیا، یہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صاف انداز میں فرمایا. وہاں تو بہت صفائی کے ساتھ ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون فسادها ومساکن ترضونها. کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے جو ہے تجارتیں جن کے مات پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور جو تمہاری حویلیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں، تو مساکن ترضونہا، تمہاری حویلیاں جو تمہیں خوش کر دیتی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ سے، یہ رشتے ناطے، یہ حویلی، تجارت، یہ سب کچھ، یہ حویلی اور تجارت جو حویلی جو کہا ہے مساکن ترضونہا، اس میں حویلی بھی آئے گی، اس میں شہر بھی آئے گا، اس میں وطن بھی آئے گا، سب آ جائے گا. اس میں اگر اللہ سے محبوب ہے تمہاری حویلی، اللہ سے محبوب ہے تمہیں اپنی تجارت، رسول سے محبوب ہے تمہارے رشتے داریاں، جی تو فرمایا کہ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے. یعنی اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے کا کیا مطلب؟ پھر اللہ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے. یہ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسقوں کی باتیں ہیں، یہ فاسقوں کی پہچان ہے. اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ ان دنیا کے یہ جو اٹریکشنز ہیں، ان پہ ریجھ جانا، ان کا قیدی ہو جانا، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے. یہ کس کی پہچان ہے؟ فاسقوں کی پہچان. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں، انتہائی نیچرل، جو انسان کا فطرت جس کا تقاضا کرتی ہے، اس طرح اللہ نے فرمایا زین للناس، انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں یہ چیزیں، انسانوں کے لیے یہ چیزیں اٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں، زینت دے دی گئی ہے ان چیزوں میں. انسانوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے خوشنما بنا دی گئی ہیں. زینت سمجھتے ہیں نا، زینت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں کے لیے یہ چیزیں زینت بنا دی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا کہا؟ حب الشہوات، دلوں کی خواہشات، دلوں کی حب الشہوات، دلوں کی آرزوئیں، دلوں کی تمنائیں. اب ایک ہی لفظ کہا، اس کے بعد اب اس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں تو اس کی تفصیل بیان کی. دلوں کی خواہشات، دلوں کی جو چاہت ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹ ڈیزائر، یعنی قلب کی جو اشتہا ہے، قلب کی جو بھوک ہے جن چیزوں میں، ان کو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے خوشنما بنا دی گئی. مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر گویا تمہارے لیے اٹریکشن ہے. فرمایا حب الشہوات من النساء، عورتوں کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے. مفسر لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز میں لذت ہے، شراب میں لذت ہے، جی دولت میں لذت ہے، باغیچہ ہے، پھول و برا ہے، چمن ہے، اقتدار کی کرسی ہے، ہر چیز میں لذت ہے. لیکن سب سے لذتوں کا سردار جو ہے وہ جو میاں بیوی کے تعلقات، وہ ہے لذتوں کا. ایک انسان اس کو حکومت مل جائے، اس کو اقتدار مل جائے،
لیکن اس کے اندر سکت ہے اور اس کو بیوی نہ ملے، اس کو اپنے سیکسول تھریٹ کا کوئی جواب نہ ملے جائز، تو سمجھو کہ وہ دنیا کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا کی لذتیں جو ہیں ان میں سب سے ہائی لیول کی جو لذت ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات، اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ایک نیچرل انداز میں محسوس کر سکتا ہے آدمی کہ کتنا اٹریکشن ہوتا ہے۔ یہ اٹریکشن فطری ہے، نیچرل ہے، لیکن یہ اٹریکشن جب اللہ کی شریعت سے ہٹ کے ہو جائے گا تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تمہارے لیے دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن اور زینت پیدا کر دی گئی ہے، اور سب سے پہلے کہا تھا عورتوں کے ذریعے، عورتوں کے اندر من النساء، عورتوں سے جو لذت اور خوشی، اور صرف سیکسول تھریٹس کی چیز نہیں ہے۔ آدمی دکھی ہے، بیمار ہے، بے چین ہے، الجھنوں میں ہے، سب سے زیادہ اسے جو چیز جو جہاں سکون مل سکتا ہے وہ اس کی بیوی دے سکتا ہے۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ستائے گئے، مارے گئے، اللہ کے نبی کی حدیث باقاعدہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک بار کہا کہ مدینے میں پوچھا کسی نوجوان صحابی نے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مدینے میں زیادہ سکون ملتا ہے یا مکے میں زیادہ سکون ملتا ہے؟ ظاہر ہے ذرا سا بھی جو اللہ کے نبی کی سیرت پہ نگاہ رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ مدینے کے مقابلے میں مکے کی زندگی بہت سخت تھی، یعنی وہاں تو لوگوں کے کلیجے حلق کو آ رہے تھے، جو بھی ایمان لا رہا تھا گویا ہاتھ میں انگارہ لے لے، گویا جو ہے گھوڑوں کے چھتے میں ڈھیلا مار دے، اس طرح کی باتیں تھی۔ ہر کوئی ایمان لانے کے ساتھ باقاعدہ بس دشمنوں کے ظلم اور ستم کا ایک دم نوالا بن جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، انہوں نے پھر اپنی بات کی دلیل میں بات کہی، کہا کہ رسول اللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مدینے میں زیادہ سکون مل رہا ہو، کیونکہ اللہ نے مدینے میں آپ کو ایسے جانصار عطا کی ہیں کہ آپ کے ایک اشارے پہ لوگ جان دیں۔ اللہ کے نبی نے بہت عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے عزیز تو نے بہت صحیح بات کہی کہ اللہ نے مجھے مدینے میں ایسے جانصار عطا کی ہیں جو میرے ایک اشارے پہ جان دے رہی، اور مجھ سے پلٹ کے پوچھے بھی نہیں کہ میں نے کیوں کو لیا، تو سمندر میں پوچھا۔ لیکن میرے عزیز جو تم نے سکون کی بات پوچھ لی ہے، تو خدا کی قسم جب میں مکے میں رہتا تھا، اور جب میں مکے میں کیا شہر کے اندر اور باہر اور گلیوں میں اور مضافات میں یعنی سراؤنڈنگ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لے کے نکلتا تھا، تو لوگ میرے پیچھے شور ہنگامہ کرنے لگتے تھے، پھر مجھے گالیاں دینے لگتے تھے، پھر میں آگے نکل جاتا تو کبھی مجھے زمین پہ گرا لیتے اور میرے اوپر گندگی اور کیچڑ سے مجھے لطف کر دیتے، مجھے زد و خوب دیتے، میں ٹوٹا ٹوٹا بجھا تھا، دکھی من لیے ہوئے جب گھر آتا تو خدیجہ میرا سر اپنی گود میں لے کر اور میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگا کرتے ہوئے مجھے تسلی کی صرف کلمات کی، خدا کے قسم وہ سکون مجھ کو پھر کبھی کتنی عجیب، یعنی صحیح بات ہے تو امتی کے لیے کتنا انسپائرنگ جو سورس ہے یہ کہ مجھے کہاں سکون ملنا چاہیے، ہم کو کہاں سکون ملنا چاہیے، دین کی دعوت کے معاملے میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی الجھن آ گئی، میں آپ سے بات کروں کہ سب سے اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کی بیوی آپ کے رفیق نہیں ہے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے، یہ آپ لکھ لیں۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی رفیق نہیں بن سکی یا آپ اپنی بیوی کو ساتھی نہیں بنا سکے تو آپ دنیا میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتے۔ اور اس کو ذرا آپ دیکھیں گے پیچھے جا کر کے تو جتنے بڑے انبیاء جن کے ذریعے دنیا میں بڑے انقلابات آئے ہیں وہ ہیں جن کی بیویاں ان کے مشن میں شریک تھیں، جن کی بیویاں ان کے مشن میں ان کی ساتھی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی تو کوئی رزلٹ نہیں آیا، انہوں نے اپنا کام کیا لیکن وہ کام رزلٹ اورینٹڈ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بیوی کافرہ تھی، ان کا بیٹا بھی کافر تھا، تو آپ دیکھیں کہ کیا رزلٹ آیا، کوئی قابل ذکر کام یوں نہیں ہو پایا، طوفان آ گیا، عذاب آیا، چند لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کر سکتے، یہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں بیویاں اس مشن میں ان کی برابر کی شریک ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ان کے مشن میں شریک ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے مشن میں شریک ہیں، تو دنیا میں انقلابات ایسے مرتب ہوئے کہ پوری دنیا کو
یہ بات میں کر رہا تھا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لذت تو رکھی، اٹریکشن رکھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا چیزیں پسند تھی دنیا میں تو اس کا ذکر بھی آپ کو، تو یہاں پر میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چیزوں میں تمہارے لیے زینت اور رغبت پیدا کر دی ہے، کشش اور اٹریکشن پیدا کر دیا ہے. کیسے؟ من النساء، عورتوں کو، والبنین، اور بیٹوں سے. دیکھیے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں بہت نامی سے ابن نہیں کہا، بیٹا ایک نہیں سنگولر نہیں استعمال کیا، بیٹوں کے ذریعے بنین جمع استعمال کیا. ابھی آپ کا فیملی پلاننگ کا جو پروگرام ہے تو اس میں بنین آئے گی. یہ قرآن ہے، یہ قرآن قیامت تک کے جتنے چینجز اور اپ ڈاؤن ہونے والے تھے سب کے اندر رہنمائی ہے. بس مفسرین نے اسی میں ایک نوٹ اس میں ہے، اسی لیے فرنشپ لایا میں کہ انہوں نے جتنی بھی تفاصیر میں نظر سے نے عجیب و غریب نوٹ لکھا ہے اللہ کے بندے کو. پھر فرمایا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر. تین چیزوں کا ذکر ہوا تھا. دنیا کی زینت میں تمہارے لیے بہت اٹریکشن رکھا گیا عورتوں سے، بیٹوں سے. ایک آدمی کی 5 بیٹیاں ہیں اگر تو آپ کو اتنا مضبوط نہیں دکھتی، لیکن اگر اس کے 5 بیٹے ہیں تو اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے چاہے دنیا دار ہو تو بھی سمجھتا ہے میرے وارث موجود ہیں، اور دیندار ہے تب بھی سمجھتا ہے اگر اس کے بچے اس کے مشن پہ چل رہے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہے. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اس کے بعد کہا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر. اس کے اندر بھی تو بہت کوشش ہے، اس کے اندر بھی بہت کوشش ہے. سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرا. فرمایا والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے نشان زد گھوڑے. نشان زد گھوڑے، نشان زد گھوڑے سمجھ لیں، وہ گھوڑے جن کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا، جن کو جنگ یعنی جنگی مشقوں کے لیے، جنگی ریہرسل کے لیے تیار کیا جاتا تھا. وہ گھوڑے بڑے قیمتی مانے جاتے تھے. ایک گھوڑا تو وہ ہے کہ تفریح کے لیے اور سیر کے لیے وہ استعمال کیا جائے، اور ایک وہ گھوڑا جو جنگ. تو تفریح اور سیر تو زندگی کے لیے جزو لازم نہیں ہے، لیکن جنگ تو انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے لازم. اگر آپ باقی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی. یو ہیو ٹو اسٹرگل فار یور ایگزسٹنس. اپنے ایگزسٹنس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، آپ کو فائٹ کرنا ہے. تو وہ گھوڑے، یہ بہت اہم بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ گھوڑے جن کا وجود تمہارے زندگی کی ضمانت، وہ گھوڑے انسان کو بہت پسند ہوتے ہیں. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے بہت اٹریکشن رکھ دیا گیا عورتوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے جی، اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ذریعے، اور پھر فرمایا اور نشان زد گھوڑوں کے ذریعے جو جنگوں میں استعمال کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. والانعام، اور دوسرے بھی چوپائے. اب گھوڑے کے بعد دوسرے بھی چوپائے ہیں. اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، بھینس بھی ہے، ساری چیزیں آپ ہیں سب. اور دوسرے جانور بھی وہ تمہارے لیے بہت ہی کشش رکھتے ہیں. آج تو جانوروں کا زیادہ زمانہ نہیں ہے. آدمی کے دروازے کار ہوتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، پھر بھی بہرحال اس کے پاس بھی 4 پاؤں ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو باقاعدہ ایک آدمی ہوتا تھا، اس کے یہاں دروازے پہ بیلوں کو بنا رہتا تھا. سمجھ جاتے تھے لوگ بڑا آدمی. اس کے ہاں 10-12 بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اور پورا احاطہ بنا ہوا ہے. سمجھ جاتے ہیں ہاں بھی حیثیت والا. اور کسی آدمی کے گھر پہ کسی کے ساتھ ساتھ کہیں ہاتھی گھوم رہا ہے تو سوچتے تھے کہ یہ تو ہاتھی والا. یہ چوپائے صرف گھوڑے کو نہیں کہا. گھوڑا کیوں پہلے کہا میں نے آپ سے کیا کہ انسانی زندگی میں اس وقت گھوڑا قوموں کی زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی اس میں استعمال ہوا کرتا ہے، اس کی ضمانت بنتا تھا. اور جانور ہوتے تھے، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو یا بیل ہو یا انسانوں کے، یا تو بار برداری کے لیے یعنی بوجھ دھونے کے لیے، اور یا تو سواری کے لیے.
فرمایا والخیل المسومہ والانعام یعنی جانور صفائے والحرث اور کھیتی زیادہ اثر نہیں ہوگا. اور آج بھی بہرحال اس کو آپ ایک دم نیگلیجیبل نہیں کر سکتے ہیں. آپ بھی دیہاتوں میں جائیے تو جس کے پاس 200-400 بیگھہ کھیت ہے وہ اس کو کوئی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. اگر اس کے پاس اوپر والی چیزیں بھی ہوتی آ رہی ہیں اور آخر والی چیز کھیتی بھی میسر ہے, بیوی ہے, بیٹے ہیں مضبوط قسم کے, اور گھوڑے ہیں, اور سونے چاندی کا ڈھیر ہے, اور کھیتی بھی ہے, تو کیا کہنے ہیں. پھر اس کو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے. اور اب تو ایک جو ہے کیش کراب کا جب سے زمانہ آتا چلا جا رہا ہے, جس کے پاس کھیتیاں ہیں, ہم نے تو اپنے علاقے میں دیکھا کہ باقاعدہ لوگ سعودی میں جاب کرتے تھے اور واپس چلے آئے. 20 بیگھہ کھیت تھا, کیلا لگایا, اب یہی 5 لاکھ پیدا کر رہے ہیں سال بھر میں, تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی بال بچوں کو چھوڑ کر. تو یہ چیزیں بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کو ہم نے تمہارے لیے سجا دیا ہے. بالکل بڑے امتحان کی باتیں, بہت امتحان کی بات. اب دیکھیے ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو جب بنایا تو فرشتے سے کہا کہ بھئی فرشتے جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ, جنت کو بھی دیکھ کے آؤ, غور سے ذرا دیکھنا, اور جہنم بھی. وہ آئے بیچارے دیکھ کر بڑے غور سے, جنت اتنی حسین, اتنی اٹریکٹیو, اتنی فائن, اتنی خوبصورت, دل کو ایک دم موہ لینے والی. جنت اتنی بھیانک, اتنی بدصورت, اتنی خطرناک. اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی حسین بنائی ہے, اتنی خوبصورت بنائی ہے, اتنی آرام اور عافیت کی چیز بنائی ہے, اتنی خوشگوار چیز ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کبھی جہنم کے راستے پہ جائے گا ہی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ کیا, اس کے بعد پھر کہا آپ جا کر کے دیکھ کے آؤ. اس آیت سے کس چیز کو ملائیے تو بھی بہت سمجھ میں آ جائے گی. آیت وہ لوگ گئے دیکھنے, دیکھا تو کہا, دیکھا جو کیا دیکھا کہ جنت کو دنیا کی تکلیف, پریشانی, آزمائش, ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا, اور جہنم کو دنیا کی کشادگی اور جو ہے کر و فر اور غرور اور تفاخر اور گھمنڈ اور حیثیت, مستیاں, لذتیں, ان سے گھیر دیا. فرشتے سوچ میں پڑ گئے اور گئے جب سے تھا اللہ تعالیٰ اب بہت بڑا امتحان ہو گیا, اب بہت مشکل ہو گیا. انسان کم سمجھ جہنم کے چاروں طرف کی ان لذتوں کو دیکھ کر کے لپک پڑے گا اور بالآخر جہنم میں چلا جائے. اور جنت کے کنارے کی جو آپ نے آزمائشیں رکھی ہیں, ان سب کو دیکھ کر کے اس کا دل بھاگے گا اور بالآخر جنت سے محروم ہو جائے. یہ چیز ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ کوئی ملعون اس طرح نہیں ہے. یہی دنیا ہے جہاں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ بھی حدیث میں ہے, اور یہ بھی حدیث میں دنیا ملعون, دنیا ملعون. فرمایا لعن عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم اور دینار کے بندگی کرنے والوں پہ لعنت. ابھی یہاں کیا کہا, والقناطر المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة, چاندی اور سونے کے ڈھیر. تو یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, لیکن اگر آدمی اس دنیا کا بندہ ہو جائے تو پھر یہ دنیا اس کے لیے لعنت کی چیز ہے. لعن عبد الدینار و عبد الدرہم. آپ نے عبداللہ نام سنا ہے, عبد الرحیم نام سنتے ہیں؟ کسی کوئی نام اپنا عبد الدینار رکھتا ہے نا, دینار کا بندہ, عبد الدرہم پیسے کا بندہ کوئی رکھتا ہے اپنا؟ نہیں رکھتا. لیکن اس چیز کا تعلق نام کے رکھنے نہ رکھنے سے نہیں ہے, آدمی کی جو کیفیت ہے زندگی اس سے متعلق ہے. وہ آیا اللہ کی بندگی کر رہا ہے یا درہم و دینار کی بندگی کر رہا ہے. اس پہلو سے اگر درہم و دینار کی بندگی کرے تو یہ دنیا واقعی اس کے لیے لعنت کی چیز بن گئی. اور اگر اس دنیا میں رہ کر کے ان نعمتوں کو صحیح طور پہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جواب دہی کے احساس کے ساتھ دنیا سے جائے تو یہی دنیا اس کو آخرت کی تیاری کا مقام ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو انہوں نے نوٹ چڑھایا ہے میں آپ کو سنا دوں. شہوات مطلب ہوتا ہے رغبت, ترس جس کو بولتے ہیں, جیسے سیکسول ترس, اکنامک ترس, سوشل ترس, اس طرح کی جو چیزیں. تو یہاں کہا کہ مشتہیات یعنی وہ چیزیں جو نیچرلی انسان کو بہت پسندیدہ ہے, اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے. یعنی آدمی اس کی طرف اگر اٹریکٹ ہو, جائز طریقے سے اٹریکٹ ہو, اگر اللہ کے حدوں میں رہتے ہوئے, تو یہ چیز اس کے لیے گناہ نہیں ہے, اس کی اجازت ہے.
یہاں کہا بشرطے کے اعتدال کے ساتھ، یعنی بیلنس انداز میں، شریعت کے دائرے میں رہے. ان کی تزئین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، یعنی دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے، یہ سجاوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. میں نے ابھی ایسی جواب کو سنا اسی لیے کیا کہ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا کو سجا دیا گیا ہے یہ ایک آزمائش ہے انسان کی، کہ آیا انسان اس دنیا میں کھو نہ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے یہی ہے. ایک صحابی ہے، بہت بڑا باپ ہے، نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھول گئے کہ ایسے تھوڑا باپ پہ نکاح چلی گئی. اب اس میں خوشے لٹک رہے تھے کھجوروں کے، انگور کے. اب اس میں ذہن اتنا مہو ہو گیا، بھول گئے کہ میں نے پچھلی اس میں کیا پڑھا تھا، یہ بھی بھول گئے میں کون سی رکعت ہے، نماز کی کیفیت بھول گئے کسی طرح. بہت افسوس کیا، باہر آئے، کہا یہ باپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خراب کیا، پھر باپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا. کیا وہ آدمی نادان؟ ابھی سوچے ہمارا زمانہ ہوتا تو کہہ رہے ایسی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بے خوشی کی بات ہے. ارے کوئی انسان تو انسان ہی ہے، اس سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، وہ بھول تو جاتا ہی ہے. ہم کوئی پیغمبر یا فرشتے تھوڑی ہیں. لیکن وہ لوگ ایسے تھے، تب ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. حضرت ابو درداء پہنچے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ کہا ہاں. انہوں نے کہا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. کہا کہ رسول اللہ میں اپنا فلاں باغ، اس میں 600 درخت تھے، 600 درخت، وہ باغ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے تھوڑا روکا، ارے ذرا سوچ لو، اسی میں رہتے بھی تھے، اسی میں وہ رہتے بھی تھے، وہی ان کا گھر بھی تھا، اور اس کو قرض دے دیا. کہا میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے بہرحال ہاتھ بڑھا دیا تھا، قرض دے دیا. وہاں سے آئے واپس تو جب قرض دے دیا تو اب کیا، تو اندر نہیں گئے باپ میں، اپنی بیوی کو وہیں سے پکارا، کہا دہدا کی ماں باہر چلے آؤ، باہر چلے آؤ. میں نے باپ اللہ کو قرض دے دیا. دوسری بیوی ہوتی تو بال روز ڈالتی، ہمارے زمانے کی ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو 10 تلواریں سناتی. تو دہدا جیسے ان کی بیوی نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں نقل ہے. انہوں نے کہا ابو دہدا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہترین جزا دے، بڑے اچھے سودے کیا کرتے ہو تم، کتنا اچھا سودا تم نے کیا. یہ بات ہے جب اللہ نے کہا کہ اللہ سے راضی ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ نہیں راضی ہوگا تو کس سے راضی ہوگا. یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے. یہاں قرآن کی ایک آیت ہے کہ انا جعلنا ما حلل زینت اللہ لنبلوہم، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اس میں زینت بخش دی ہے لنبلوہم، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائیں. اس کے ذریعے یہ ہمارے آزمانے کے لیے، یہ بات سمجھ لیجیے، یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ ہمیں آزمانے کے لیے ہے. اسی حیثیت سے دنیا کی زینت کو دیکھنا بھی چاہیے. آپ جائیے پارک میں جائیے، پھولوں سے کھیلیے، لیکن یہ احساس رہے کہ مجھے آزمانے کے لیے ہے، میں اللہ سے دور نہ ہونے پاؤں، رسول کی شریعت سے ہٹنے نہ پاؤں، اخلاص کو سے کہیں محروم نہ ہونے پاؤں. تب پارک میں جانا گناہ نہیں. بڑی پیاری بات کی کسی نے طلبا کو مخاطب کیا، اسٹوڈینٹس کو، کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ سے جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہاں فرمایا کہ یہ دنیا کو ہم نے اس لیے زینت والی بنا دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، جبھی کی بات میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے یہ، ورنہ آدمی بھٹک جائے گا، اور سب سے زیادہ مرغوب بھی. مولانا عبدالناصر دریابادی کے بہت بڑے فلسفر تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، اس نے لکھا کہ یہ تمام لذتوں کی سردار ہے، یہ لذت، اس کے مقابلے میں کوئی لذت نہیں ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث نقل کیا ہے مسلم احمد کی، کہ وحبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے بہت محبوب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی کو قرار دیا. اب دنیا متاع کلھا، دنیا ساری کی ساری متاع اور دولت ہے، وہ متاع خیر میراث الصالحہ، اور سب سے نیک اور سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے. اب صحیح مطلب ہم مسلمانوں کو کھو کیا گیا ہے. صحیح بات یہ ہے، یہ ہمارے جو ہمارے گھر، ہمارے ماحول پورا ایک دم جو
مطلب پورا کباڑ ہوتا جا رہا ہے. اس کا سبب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان رہنے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. اسلام کو نظر انداز کریں. ہمارا کوئی پڑھا لکھا نوجوان ہے, معاف کیجیے گا, میں نیک بیوی کی تلاش نہیں ہوتی. ایسی تلاش کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں کہ بھی وہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, اور کتنا اچھا ہو کہ وہ تلاوت کا بھی اہتمام کرتی ہو, اور اگر تلاوت بھی کرتی ہے تو ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتی ہو. باقاعدہ اس طرح سے اگر ہم تلاش کریں تو معاف کیجیے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا میراث وہ متاع خیر میراث الصالحہ, دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. وہ بہت مشہور بات ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی تھی. بڑے بڑے روسا اور گورنرس اور ان کے لڑکوں کے سوار رہے تھے رشتے, انہوں نے منع کر دیا. تو زمانے میں بہرحال روسا جو تھے ان کے لڑکے کوئی بہت اس طرح آوارگی والے نہیں. تو ان کی بیوی ایک دن کہنے لگی کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ, اتنے اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں, آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو کہا ایک وقت اس لیے محنت سے پالا ہے اس بچی کو, موتیوں کی طرح سے ڈالا ہے, قرآن پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی ہے, فقہ پڑھایا ہے, دین کا پورا رف گھول کے پلا دیا ہے. یہ دنیا کی بندوں کے لیے میں نے تھوڑی بچی تیار کی, میں ان کو دے دوں اتنی محنت سے تیار کروں. اسی بیچ میں ان کے جو شاگرد آتے تھے پڑھنے, ایک شاگرد کئی دنوں نہیں آئے, تو جب اگلے دن آئے تو پوچھا کہ کہاں سے تھی, کئی دن سے نہیں. تو کہا حضرت میری شادی ہوئی تھی, تو میرے اہلیہ بیمار نہیں, تو میں ان کی تفصیل وغیرہ میں لگ گیا. علاج و تفصیل میں کئی دن لگے. مجھے کچھ نہیں بتایا, حضرت نے کہا آپ اتنا مصروف رہتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اب تو ان کے مقصد کی دعا کرا لیں گے. چند دن گزرے, انہوں کا ایسا ہے کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ابھی تو پوزیشن نہیں لگ رہی ہے, ابھی اسی غم سے میں 2-4 نہیں نکاح کروں. اور کیا تم میری بیٹے کی نکاح کے لیے تیار؟ تو بیچارے گڑبڑا گیا. یہ شیخ جو تھے خود بہت دولت مند, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا, وہ غریب آدمی تھے. کہا حضرت میں اس لائق نہیں. کہا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تم میری بچی کے لائق ہو, تم تیار ہو, اعلان کیا اثر کی نماز میں قابل, تاکہ آپ حضرت رکھیں ایک نکاح, اپنی بیٹی کا نکاح تعلیم نہیں سکتا. اب نکاح ہو, وہ چلے گئے اپنے گھر, چلے گئے کہ کیا انتظام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہاں جب فون رات ہو گئی, اس انتظام میں بھی چھپر کا گھر تھا, کوئی ویسا محل بھی نہیں تھا. ایسا کہ آس پاس کا وقت ہو, کسی نے آواز دی تو دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ ایک خاتون جو ہیں پردے سے ان کے ساتھ ہیں. تو کہا کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے, تو تمہارا نکاح ہو گیا ہے, تو میں نے پوچھا تم اکیلے کیوں رہو, تمہاری بیوی کے لیے آیا. اللہ, وہ تو بالکل بیچارے کیا کیفیت رہی ہوگی ان کی, کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا معاشرتی اعتبار سے. رہے گا دونوں لوگ صبح اٹھی ہو کہ سفر کا چھوڑ, جو بھی مکان تھا ایسے تھوڑا دیکھنے سننے لگی, ٹہلنے لگی. نماز کی بات, تو ایک جگہ ایسے کوئی چیز میں لپٹا ہوا کچھ رکھا ہوا تھا, تو اس کو نکال کے دیکھا کیا, تو روٹی ہے. رات میں جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا تو یہ روٹی بچ گئی تھی, تو ہم نے کہا صبح میں کام آ جائے گی. جو بھی شہزادی کی طرح سے پل رہی تھی وہ یہاں پہنچ گئی. تو سوچنے لگے, انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو پائے. تو بیچارے سمجھ گئے کہ کہاں میں اور کہاں یہ, کیا میں تو سمجھ ہی رہا تھا, آپ جیسے شہزادی یہاں کیسے رہ پائیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں ایسی بات نہیں, آپ غلط ہو گئے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب یہ روٹی بچی تھی تو کہ آپ نے پڑوس کے غریب محلے جو ہیں یہاں جا کے پوچھا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, اور اگر نہیں پوچھا تو میں کیسے رہ سکتی ہوں. کر رہا ہوں معاف کیجیے, یہ جو رشتے ناطے کی بات ہے, میں لڑکی والوں کی ضرورت ہے کسی میں کو مستقل لڑکی کی, میں لڑکی والوں کو ضرورت ہے کسی مستقل نوجوان. ہم نے الٹ ڈالا ہے پورا, جیسے یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے کوئی سیڑھی بنائی ہو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, نہیں ہم اس کو توڑیں گے, ہم دوسروں کی نقل کریں گے, ہم اس کو یہاں رکھیں گے, اس کو یہاں رکھیں گے, پورا ایک دم. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے آدمی, یہ کیسے لوگ تھے, دنیا تو ان کو واقعی بیوقوف کہیں گے. تو یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا, اور اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے میں تجاوز نہ کرے تو بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور ذات آخرت. اس دنیا کی بھی بہترین رفیق ہے
ساتھی ہے اور آخرت کو کمانے کا ذریعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں آپ کو کیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی دوسری بیوی جو تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے 55 سال ان کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال. پہلی بیوی آپ سے 15 سال چھوٹی تھی, دوسری بیوی بڑی تھی, اور دوسری بیوی آپ سے 5 سال بڑی تھی. وہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے, آپ کیجیے یہ قول نہیں ہونا چاہیے صرف میں نہ آپ کوئی بھی کہ ہم مجلس میں رہیں تو یہ باتیں کریں, یہ باتیں سنیں, اور گھر میں جائیں تو ہمارے اس اسوے نمونے سے کوئی کام نہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے گوشت کی بوٹی لے لیتے, جس کو بھی تھوڑا سا کھا چکی ہوتی اسی کو کھانا. فرماتے ہیں کہ میں برتن میں پانی پیتی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے برتن لے لیتے, وہیں منہ رکھ کر کے پانی پیتے جہاں میں منہ رکھ کر کے پانی پیتی. یہ کیسے رو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ ان کی بڑھاپا سارے ہو گیا تھا, وہ ان کو لے کر کے رات میں چاندنی رات میں ٹہلنے چلے جاؤ, کچھ ان کی صحت کا معاملہ تھا تو آپ ٹہلانے لے جاتے, واپس چلے آتے. اتنا پاکیزہ ماحول تھا, لیکن واپس آ رہے تھے. راستے میں صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں جو ہے امت کی ماں ان کے ساتھ جا رہے ہیں, تو راستے میں آ رہے تھے, پلٹ کے دوسرے راستے سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ادھر آؤ. تو آئے سلام کیا, کہا دیکھو میں محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں, وہ میری بیوی سودا بنت زماں. وہ رو پڑا, اللہ کے رسول کیا میں اتنا محروم ہوں, کیا اتنا بدنصیب ہوں کہ میں سوچ لوں آپ کسی اور عورت کے ساتھ. کہا نہیں, یہ ایسا میں نہیں سنا, لیکن شیطان سنا اس کے ساتھ لگا. اور یہ اندیشے کتنے مضبوط ثابت ہوئے کہ چند ہی سال 2-1 سال گزرا تھا, وہ واقعہ پیش آ گیا عشق کا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ چھوٹ گئی تھی. ان کو ایک صحابی اونٹ پہ بٹھا کر کے لگام پکڑ کر کے لے کے آئے, اور یہودیوں میں ان کے خلاف ایک غلط بات کی. سورہ نور میں اس کی پوری کرتی ہے. میں ایسے سے آپ سے اس کا کام کہ اسلام میں یہ جو بیوی سے جو آدمی کو سکون, لذت اور جو ہے تمانیت اور قوت ملتی ہے, اس کا دنیا میں کوئی جواب ہے. آپ میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سکون مجھ کو فراق کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑ کے لایا. آج آپ دیکھ لیجیے کیا صورت ہے. عورت اگر سوالے نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ غنیمت سمجھیے اس بات کو, غنیمت سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی فرام, آپ کے گھر میں آپ کی بیوی تحجد کرتی. اگر کوئی کمی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی ایک بات تمہیں خراب لگ رہی ہو اور اس کی 10 باتیں اچھی ہیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی گھر پر, تو ان کے شوہر نے ان کو مار دیا تھا, تو سب نشانات پڑے. حضرت عائشہ بہت ناراض, ان کو روک لیا. کہا اللہ کے جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ عورتیں جانور, اس عورت کو دیکھیے اس کی پیٹھ پہ کیا نشانہ. حدیث میں آتا ہے آپ جیسے ابھی پہنچے ہی تھے, آپ حضرت عائشہ نے شکایت کی, فوراً آپ کمرے سے باہر نکل گئے. بہت سارے 50 صحابہ مجھے سے آپ نے فرمایا خیارکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا. گھر کی زندگی خوبصورت ہو, گھر کی زندگی سکون دینے والی ہو, آدمی مصیبتوں میں بھی مسکرا سکتا ہے, آدمی پریشانیوں میں بھی پرسکون رہ سکتا ہے اگر گھر کی زندگی. آپ سوچیے وہ زندگی کیسی ہے. حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. اگر وہاں حضرت حاجرہ اکھڑ پنے کا مظاہرہ اللہ کر بیٹھی ہوتی تو کیا حضرت ابراہیم کے لیے اتنے مسائل, اتنے بڑے بڑے مدارس طے کرنا آسان ہوتا؟ طے کرتے ہوئے اگر اللہ کا فیصلہ تھا, اتنا آسان بھی نہیں تھا یہ. لیکن وہاں تو یہ ہے کہ آج تک دنیا میں جو عورتیں بہت زیادہ اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کیا بی بی حاجرہ بن گئی. مطلب وہ کیا کر رہے تھے کبھی پوچھا نہیں اللہ کی بندی نے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اشارہ کیا اس کی طرف سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کچھ پوچھا نہیں. تو یہ چیز ہے کہ بیوی انسان کو اللہ بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ جو انسان کے لیے جو لذت ہے یعنی بیوی کی اپنے ازدواجی زندگی کی فیملی لائف کی, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر وہ اولاد نکاح کی عمر میں آ جائے اور کچھ اپنے
یعنی اس میں شرط ہے، کیونکہ اولاد کی ہر مرحلے میں کفالت کرنا والدین کا کام نہیں ہے، اور اس مرحلے میں آ جائے کہ اپنے لیے اپنے روزی روٹی کا کچھ انتظام کر سکے، تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کریں، اور اگر نہیں کریں گے اور ان کی اس غفلت کی وجہ سے اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی سزا میں ماں باپ کی شادی۔ یہ کتنا پاکیزہ نظام اسلام نے بنایا۔ یہاں فرمایا کہ اسی طرح بیٹوں کی محبت، میں نے جو بھی اشارہ کیا وہ من النساء والبنین، اب آپ دیکھیے یہاں بیٹے جمع استعمال کیا انہوں نے بہت اچھا۔ اگر اس سے مقصد یعنی بیٹوں سے محبت، بیٹوں سے چاہنا، اگر اس سے محبت مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور تکثیر نسل ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نسل بڑھانا، تو یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ کام ہے بیٹوں کا ہونا۔ ورنہ اگر یہ ہو کہ میرے زیادہ بیٹے ہو جائیں تو فلاں کو اجاڑ دوں گا اور فلاں کو دیکھ لوں گا، تو یہ مذموم ہے، مذمت والی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ یہاں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نکاح میں پڑھی جاتی ہے، معاف کیجیے گا، یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، کبھی ترجمہ نہیں سناتے لوگ، میں تو جب بھی مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے یہ حدیث کا ترجمہ ضرور کرتا ہوں، چاہے اور کا نہ کروں۔ یہ فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامہ، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جہاں پیدا ہو سکیں ایسی عورتوں کی شادی کریں۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی باقاعدہ یہ ہو کہ جن نسلوں میں واقعی تکثیر نسل ہو، اس جنریشن کا اچھا ریکارڈ ہو، گویا ایک طرح سے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں۔ یہ حدیث کی بہت مضبوط روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے عرض کروں، میں ہمارے بالکل معمولی کا ہم لوگ طالب علمی کا زمانہ تھا، گریجویشن میں تو اس زمانے میں، تو یہ بحث چل گئی پوری دنیا میں، تو قاہرہ کے اندر موجودہ جو مصر، قاہرہ کے اندر پوری دنیا کی کانفرنس ہوئی کہ کس طرح سے دنیا کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ جو ہے کانفرنس نیو یارک میں نہیں ہو سکتی ہے، یہ کانفرنس پیرس میں نہیں ہو سکتی ہے، یہ قاہرہ میں کہاں ہو رہی ہے، یہ ایسٹ ایشین ریجن میں کہاں ہو رہی ہے، اس لیے یہاں مسلمان نوجوان بہت بڑی تعداد میں۔ اس میں بے نظیر بھٹو زندہ تھے، ان کی تقریر، حالانکہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے، لیکن عورت کے نمائندگی کے طور پر ان کو بھیجا۔ اللہ کی بندی کو اللہ تعالیٰ بہرحال غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اتنی شاندار گفتگو کی انہوں نے اسلام کے موقع پر انگریزی میں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل چھوٹی بات ہے، اسلام نے جو جنریشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بات کی وہ یہ کہ دنیا میں پازیٹیو ہینڈس آئیں، دنیا میں نیکی والے ہینڈس آئیں، دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہینڈس آئیں، اور جب ایسے ہینڈس آئیں گے مسلمانوں کے ہاں تب دنیا میں ظالموں کے ہینڈس کم ہو جائیں گے۔ بہت اچھی وہ بڑی باتیں کی، مطلب جس نے بھی تقریر لکھ کے دی ہو یا انہوں نے خود تیار کی ہو، بہت اچھی لگی بات۔ اس کے بعد یہ نواز شریف جو وقت پرائم منسٹر ہے اس وقت بھی تھا، جس نے ٹی وی پہ تقریر کی اور دعا کی اور کہا اے اللہ پاکستان کو اولاد کی کثرت اور وسائل کی قلت سے بچا۔ میں آپ سے کہوں اسی زمانے میں ہمارے ملک کی ایک خاتون تھی، ان سے بی بی سی کے نمائندے نے انٹرویو لیا، بہت عجیب و غریب لگا مجھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جو یونو کے تحت یہ چل رہا ہے، اقوام متحدہ کے تحت یہ مشن آج کل آبادی کم کرنے کا؟ انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے، یہ پورا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ ارے تو بات سمجھ رہی ہیں، پوری دنیا کے کیا کیا سازش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں سمجھتی ہوں مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ پھر جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کیوں ایزیوم کر کے چلتے ہیں کہ جو آئے گا بچہ وہ صرف پیٹ لے کر کے آئے گا، ہاتھ و پاؤں لے کے نہیں آئے گا، جو بچہ دنیا میں پیدا ہوگا وہ صرف پیٹ لے کے آئے گا، کیا وہ ہاتھ و پاؤں لے کے نہیں آئے گا؟ کیا محنت کرنے کے لیے وہ ہینڈ سے نہیں لائے گا؟ یہ آپ پہلے سے کو ایزیوم کر لیتے ہیں وہ صرف پیٹ لے کر کے آئے گا اور جلدی جلدی جو کچھ بچہ رہے گا وہ تو اپنے پیٹ میں بھر لے گا، ایسے کیوں ایزیوم کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو دنیا تو بڑے بڑے لوگوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ ہمارا ملک امبیڈکر اپنے ماں باپ کے 14ویں اولاد ہیں، دنیا کا مشہور سائنسداں آئنسٹائن جس کو بولتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا 8ویں اولاد ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی اس کے بارے میں سنیں گے کہ وہ جب پیدا ہوا تو اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ اس کی ماں 3 تکیاں لگاتی تھی، کسی طرح بھی زیادہ سر لوٹ جائے تو اتنی پتلی گردن تھی، سر اتنا بڑا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی 8ویں اولاد ہے۔
تو اگر اس مشورے پہ عمل کر لیا جاتا آپ لوگوں سے تو دنیا سے بڑے بڑے رجال اور ڈگنیٹیز سے محروم ہو جاتی. وہ آدمی چپ ہو گیا, جو سوال کر رہا تھا, لیکن اس نے سوال جو آخر میں کیا اس کا جواب اس عورت نے ایسا دیا کہ وہ کسی عالم دین کو دینا چاہیے, مسلمانوں کی کسی رہنما کو دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے بہرحال امت ہی کی ایک بیٹی نے جواب دیا. انہوں نے کہا سنیے, میرے شوہر ہیں اور میں ہوں, میاں بیوی ہیں, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, اپنے نبی کے اداؤں پہ جان دیتے, اپنے نبی کی آرزوؤں کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہوگی. ہمارے نبی نے ایک آرزو کی ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی تعداد سے فخر کریں. تو ایک ہم ان کے امتی میاں بیوی کے لیے یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم یہاں کچھ اس طرح سے رہیں کہ قیامت کے دن اپنے نبی کی آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے, اپنے نبی کی آرزوؤں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں. وہ آدمی کتنا متاثر ہوا ہوگا, کتنا شرمندہ ہوا ہوگا, نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن بہرحال امت کی ایک بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو یقین میں خوش کر دیا ہوگا کہ ایک ایسے دباؤ کے حالات میں جو پوری دنیا مذاق اڑانے کو اتر آئی ہے, میری اس امت کی بیٹی نے کتنا خوبصورت نمائندگی میری کی. تو یہاں جو کہا کہ وہ وجود الولود فإنی مقاصر بكم الامم, بہت زیادہ محبت کرنے والی اور دبنے چلنے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ ہم تمہاری تعداد پر قیامت کے دن امت کی تعداد پہ میں فخر کروں. یہاں انہوں نے بہت ساری بات کہی ہے, کہا ہے کہ جو ہے اس لیے اس آیت سے روحانیت کی تردید ہو جاتی ہے, یعنی آدمی شادی وادی نہ کرے اور جا کے جنگل میں رہے اور رہبان جوگی اور سنیاسی ہو جائے, کیا کہتے ہیں اس کو جو شادی نہیں کرتے ہیں, بال برہمچاری ہو جائے ہندوستان کے زبان میں. اور اس سے کہا کہ تحریک خاندانی منصوبہ بندی یعنی جو فیملی پلاننگ موومنٹ ہے دنیا کے ملکوں کے لیے, کہا کہ اس آیت اس حدیث سے اس کی تردید بھی ثابت ہو جائے, کیونکہ بنین جمع ہے. میں نے بھی بات کی تھی, بنین جمع ہے, بیٹوں کئی بیٹے ہوں گے, 3, اب کم سے کم 3 بیٹے پہ جمع ہوگا. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت یعنی اپنی روزی روٹی کا قیام, صلہ رحمی یعنی غریبوں کی مدد کرنا, صدقہ و خیرات اور ایسے امور میں خرچ کرنا, اور کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے بچنا. مال و دولت کی طلب ہو, اٹریکشن ہو, مال و دولت سے تعلق آدمی کو, تو دین کو قائم کرنا ہے, کفر پہ غلبہ حاصل کرنا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, اور جو ہے جو غریب رشتے دار ہیں, کمزور ہیں, ان کی مدد کرنا ہے. اگر یہ مقصد ہے تو مال کو کمانا عبادت ہو جائے. اس لیے نماز جیسی عبادت کے بعد فوراً کہا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ, ان کا نام حافظ صلاح الدین یوسف ہے, جنہوں نے نوٹ لکھا ہے. آگے کہتے ہیں کہ اگر ان مقاصد کے لیے دولت حاصل کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے, ورنہ مذموم ہے. گھوڑوں سے مقصد, غور سے سنیے اس کو, گھوڑوں سے مقصد کیا ہے؟ والخیل المسومہ, جو نشان زد گھوڑے ہیں, کہا اس سے مقصد جہاد کی تیاری. دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کے کام لینا. گھوڑوں نشان زد گھوڑوں سے اور کوئی مراد ہی نہیں لیا, کریں کہ ان نشان زد گھوڑوں سے مراد جہاد کی تیاری یعنی اللہ تعالیٰ کا دین و کفر کے غالب ہو اس کے لیے تیاری. اور کھیتی باڑی اور دوسرے جانور کھانے پینے اور سامان لانے لے جانے کے لیے, نقل و حرکت کے لیے کام لینا, اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو کسی مقصد کے لیے, جو خود کھانا ہے, اللہ کے بندوں کو کھلانا ہے. کسی علاقے میں فاقہ پڑے گا, آج جانتے ہیں امریکہ لاکھوں لاکھ ٹن گیہوں اس لیے سمندر میں ڈبوا دیتا تھا کہ گیہوں کی قیمت جو ہے کم ہو جائے گی اگر اسے مارکیٹ میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں اسلام کا ایسی اجازت دے سکتا. تو اسلام تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پیداوار چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ ہینڈ چاہتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہینڈ اس لیے بھی چاہتا ہے, معاف کیجیے گا, ہم دوسروں کے جادو میں اس وقت آ چکے ہیں. ورنہ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ہینڈ ہوں کہ اگر کفار کے مقابلے میں ہمارے کچھ ہینڈ کام بھی آ جائیں پھر بھی اتنے ہینڈ سے رہیں تو ان کو مرو. یہ اسلام کا موقف کا فائدہ. فرمایا کہ اگر کھیتی باڑی اور زمین سے پیداوار حاصل کرنا ہے تو یہ سب پسندیدہ ہے, اور اگر اس سے مقصود محض دنیا کمانا ہے اور اس سے فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے اور یاد الہی سے غافل ہو کر کے ایسے عشرت کی زندگی گزارنا ہے تو یہ سب چیزیں ایسے تو مفید ہیں, لیکن اس کے لیے ابال جان ثابت ہو جائے. فرمایا قناطیر مقنطرۃ من الذهب والفضہ, یعنی سونے چاندی کے ڈھیر پہ لکھا کہ اس سے خزانہ مراد.
सोने चांदी का मतलब कोई भी सामान। अब सोने चांदी का कोई ये नहीं कि सोने की ईंट है और सोने का वो है, नहीं, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, ये जो खजाना है, और हाँ खजाना मुराद है, खजाने से यानी सोने चांदी और मालो दौलत की फरामानी और कसरत। और मुसव्वमा यानी वो घोड़े जो चरागाह में जाने के लिए छोड़े गए हों, यानी जहाज की तैयारी के लिए, या निशानदस्त जिन पे कोई इम्तियाज नंबर लगा दिया जाए। ये है इस आयत का मतलब। तो मैंने नोट इसलिए आपको सुना दिए कि दुनिया में जो बड़े उलमा है वो नादान नहीं है, नासमझ नहीं है, आयतों को समझ रहे हैं। इसलिए जो लोग समझ रहे हैं तो चाहते हैं कि उम्मत इस आयत को इसी तरह समझे, तरह ठीक से। आप समझ लीजिए कि आज जो अभी दिवाली हुई हमारे इस लखनऊ शहर के बारे में अखबार में आया है कि करीब 10 करोड़ रुपए के पटाखे छोड़े गए। लेकिन हम मुसलमान एक दिवाली मनाते हैं तो उसमें भी समूह 4-5 करोड़ के तो जो है पटाखे छोड़ ही देते हैं हम शबे बरात के दिन। 4-5 करोड़ भी अगर खर्च किए जाए, मैं तो कहता हूँ 2-4 शहरों में भी मिला है। तो ये आपकी बेटियां तो पूरे कसरत तलाश कर रही है ना, कूड़ा बटोरती हैं जो सुबह को, कभी उनसे जरा पता कीजिए, उनका नाम पूछिए तो आपको पता चल जाएगा। ये कूड़े बटोरने वाली है। और उससे मैंने एक दिन सुबह में उसको सलाम कर दिया, पूछा आपका क्या नाम है? पहले तो जिसकी मैंने कहा कि मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, क्या नाम है आपका? कहा मेरा नाम सारा है। आज 4 करोड़ 5 करोड़ हम हुजूर की हरकतों में जो खर्च करते हैं, ये दौलत अल्लाह ने इसके लिए नहीं दी थी, ये दौलत दी थी उन कमजोरों के लिए दी। जो पटपट्टी करते हैं उसमें बहुत से बच्चे मदरसे में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पैंट की जिप खुल गई है, ऊपर उसमें चैन नहीं है, फट गया है, फटे हुए कपड़े पहन कर मस्जिद में या मदरसे में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए पुराने कपड़ों का बंदोबस्त किया। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे पास कुछ दौलत आ गई है? क्या वो इसलिए आएगी कि वो बैंकों में सड़ जाए? क्या उससे इन गरीबों को उसकी हक नहीं है? तो ये दौलत इसलिए आई है, इसलिए अल्लाह ताला ने दी है। अगर इसके लिए है तो दौलत अच्छी, और अगर इसके लिए नहीं है तो मतलब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मैं इसी आयत को सिर्फ ले रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ालिका का मताउ हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। ये बीवी, ये बेटी, ये तिजारत, ये सोने चांदी के ढेर, ये निशानदस्त घोड़े, और घोड़े जो जिहाद के लिए है, आप उसके लिए जिहाद के लिए दूसरी चीजें जो हो सकती हैं वो भी मुराद ले सकते हैं। और उसके बाद ये जानवर जो खाने पीने में भी इस्तेमाल होते हैं, गजा में भी इस्तेमाल होते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर ये खेतियाँ, ये सब जाने का बताओ है, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल, ये जुमला कितना मालिक है, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। लेकिन तुम्हें तो अल्लाह के पास भी आना है ना, तो अल्लाह के पास जो है इससे बहुत एक आदमी को अगर यकीन हो जाए अल्लाह पर और आखिरत तो ये वादा अल्लाह ताला के कितना अजीब हो गई। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत खूबसूरत है, वो बड़ा हसीन है। हज़रत अली की जो बात थी मैं बात को खत्म कर देता हूँ। ये इत्तेफाक है कि आज एक ही आयत रहे, और ये आयत आपसे बता रहा हूँ कि अजीब को खरीद लगी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हकीकतों को एक साथ जमा कर दिया है और हर सोचने वाले दिल को एकदम बिल्कुल बेचैन कर दिया। एक बार बैतुल मक़दिस एक साहबी है, उनका नाम है अहनफ बिन फैज, उनसे एक दूसरे साहबी ने पूछा कि तुम अली के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि अली हमारे दरमियान ऐसे थे कि देखने में तो छोटे थे सबके, लेकिन इतने बारूद थे कि कोई आंखें मिला के बात नहीं करता। लेकिन उनका हाल ऐसा कि हमारे कंधे पकड़ पकड़ के आके कहते थे तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, कोई काम तो ऐसा नहीं जो मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। तो कहते हैं कि एक बार मैं जिहाद के सफर में था, खेमे लगे हुए थे, रात का वक्त था, मेरी ड्यूटी थी खेमों में पहरा देने की। तो मैं खेमों की गली में कहीं गुजर रहा था, इधर खेमे इधर खेमे, तो ये खेमे से रोने की आवाज़। तो मैंने सोचा है खेमे में औरतें तो है नहीं, तो कौन रो रहा है? कोई मर भी है और फिर कोई बीमार हो सकता है, किसी की तकलीफ हो सकती है। मैं ड्यूटी पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बीमारी या तकलीफ को जिम्मेदारों को पहुँचाऊँ फौरन। तो उन्होंने खेमे का पर्दा खोल दिया, तो देखा हज़रत अली शादी पकड़े हुए और ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी को सांप ने कट लिया हो और आखिरी लम्हे उसकी जिंदगी जी गुजारी। वो कह रहे हैं ऐ दुनिया तो मुझे धोखा दे रही, तो मुझे ललचाने आई,
جا کسی اور کو ڈورے ڈال، علی تیرے سامنے نہیں آتا، علی تیرے سامنے نہیں آنے والا ہے. تیری لذت بڑی حقیر اور تیری عمر بہت کم. یہ سب کس کے؟ تیری دولت، تیری لذت آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر اور تیری عمر آخرت کے مقابلے میں بہت کم. تو میں آخرت کی ہمیشہ اہمیت کی لذت و زندگی کے تیرے اوپر پتا تیرے اوپر سفر نہیں کر سکتا میں. جب میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے تو میرے لیے حرام ہو گئی ہے، علی تیرے سامنے نہیں آنے. وہ کہتے ہیں کہ میں روتا ہوں. ایک ایسا فرشتہ جسے دنیا کی بیماریوں سے خطرہ تھا، اسے اور کوئی نہ اسے مار رہا تھا، نہ کوئی پیٹ رہا تھا، نہ کوئی بیماری تھی. وہ تو سوچ رہا تھا میرے اوپر دنیا حملہ آور ہو گئی ہے. یہ وہ چیز ہے باقی لیے جس دنیا میں رہنا ہے، رسائل میں اکٹھا کرنی ہے، لیکن دنیا میں بچ اتنی ہے ہی اتنی عجیب و غریب چیز. مست ہو گئے، لٹ گئے، اور اگر ایلرٹ رہے تو دنیا سے فائدہ بھی اٹھائیے، کھائیے پیجیے چلیے پھریے، لیکن آخرت کی تیاری دنیا کو آپ کو بہت احساس ہوتا ہوگا. ابھی اسے ایک لڑکا میرے پاس آیا، ایک جگہ پڑھتا ہے، کسی کو خرید کرتے آیا، کچھ پیسہ لیا تھا، کہنے لگے آپ اس کو کسی مسجد میں دے دیجیے. تو خود ضرورت ہے یہ میں نے اپنی اس لیے بچایا تاکہ کسی اچھے کام میں بنانے میں بھی کیا کروں گا بہت زیادہ ناشتہ کر کے، کیا کروں گا بہت زیادہ ادھر ادھر کے فاسٹ فوڈ کھا کر کے، تو کچھ بچا لیا تھا. تو ایسے ہی 11,000 روپئے بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. جس زمانے میں بچوں کو ایک چیز کی طرح ہوتی ہے، ایک چیز یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں، کلفی کھا لیں، یہ کھا لیں، اور بالکل 9 عمری کا لڑکا. کیا بتاؤں، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ یہی چیزیں مطلوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کچھ تلاش کر رہے تھے، خرچ کر اکٹھا کر رہے تھے. ایک صحابی جو ہے نئی نئی شادی ہوئی تھی، سوچنے لگے مزدور آدمی تھے، شادی کر لیا، سوچنے لگے اس کام میں میں کیسے شریک ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں. جب کہ گھر میں مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نئے نویلی ان کے درجات کو بلند کر ان کو پوچھا کہ کیا کیا جائے، اس میں ہم ضرور رہ جائیں گے. ایسا کیجیے، اس میں تو جو آپ کام کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کو روز کھانے پینے کے کام بہت مشکل سے چل پاتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا اور محنت کر لیجیے. میں خود آپ کی میں تھوڑی خدمت بھی کروں گی، اور جو ہے مطلب یہ کہ آپ کو سکون ہو جائے گا، میں خدمت کروں گی. آج آپ رات میں بھی مزدوری، رات میں انہوں نے مزدوری کی. ایک آدمی کی پانی چلایا ہوتی، اسے چند صرف کھجورے دی، ایسے کوششوں میں دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر لے کے گئی، جو آپ کے سامنے بیٹھے جانتے تھے حضور میری تقریر کو جانتے ہیں. ابھی میں کہوں گا کہ رسول اللہ میں اس میں دینا چاہتا ہوں، آپ فرمانے کے نہیں تو میں ضرور لیں، تو خود ہی بہت محتاج ہوں. تو انہوں نے بات ہی نہیں شروع کی وہاں سے. کہا رسول اللہ آپ مجھے واپس بات یہاں سے نہیں شروع کی کہ رسول اللہ اس کو لے لیجیے. کہا رسول اللہ آپ مجھے واپس کر دیجیے. رسول اللہ آپ اس کو واپس کر دیں گے. میرا دل میں نے اس کام میں حصہ لینے کے لیے آج میں نے رات مزدوری کی ہے تاکہ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو میں بھی اس میں شامل. اللہ کے نبی سب ہو گئے، ایک دم سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور 200 سے پکارا، کہا علی علی آئے. لگتا کیا سن رہا ہے، لے جاؤ تبوک کے لیے جو کچھ آیا ہوا ہے اس سے بزرگوں کو ایسے پھیر دو، اس سے برکت ہے ابل ہے. ٹھیک ہے، دولت ایک استعمال تھی. اللہ تعالیٰ نے توانائی کی سے طاقت دی ہے، یہی چیز سے معلوم آپ کیجیے کہ اس کو تجربہ کر کے آپ دیکھیے. 3 بجے اٹھ گئے، 3:30 4 بجے اٹھ گئے، 1 گھنٹہ اللہ کے حضور ہوئے. اس لذت کو دنیا کسی کے لٹریچر میں نہیں کمے کیا کرتا. اس لذت کو آپ کسی سے بتا لیں. کوئی غریب ہے، کسی کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے کہ عورت بہت غریب ہے، بہت محتاج ہے. اپنے بچوں کے لیے اگر یہ محنت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، کسی دن آپ اپنی بہن کے ساتھ چلے گئے، گھر میں فیملی والے ہیں بیوی کے ساتھ چلے گئے، نہیں ہے کوئی والدہ کے ساتھ چلے گئے، امی کے لیے ذرا ملائیے، آپ نے اس کو 2,000 روپئے دے دیجیے، 1,000 روپئے دے دیجیے، بچوں کے لیے کپڑے منگا دیجیے گا، یہ بھی دیجیے گا. اب کسی سے ذکر نہیں کیا. یاد رکھیے وہ جو آپ کو خوشی ہوگی دنیا کی کسی زبان میں قتل نہیں کیا. وہ زبان تو بس اللہ تعالیٰ ہی اس کو سمجھتے، وہ تو کیفیت کی زبان ہے.
وہ اورل نہیں ہے، وہ روحانی ہے، اسپرچل ہے، اس کو وہ سمجھے گا جس نے روح کو بنایا ہے، ہماری دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ دنیا کی چیزوں میں لذت ہے، فیشن ہے، مستی ہے، ایک جائز حد تک اس کی اجازت ہے، لیکن پھر اگر ان حدود کو توڑے تو پھر یہ ملامت، یہ لعنت ہے، یہ مذموم ہے، یہ ملعون بات ہو جائے گی۔ تو جو اسلام کا بیلنس اپروچ ہے وہ یہاں اس کے مقاصد کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو کمزور اور آپ دوستوں اور عزیزوں ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا آج کل اپنے حسن اور اپنی اٹریکشن اور کشش سے ہماری نگاہوں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے تقوی کو محیط کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں مضبوط رہ کر کے اس دنیا کو جائز حد تک استعمال کرنا ہے، تمام ایسپیکٹس میں، چاہے دولت کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، گھوڑوں کا معاملہ ہو، وسائل کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی چیز سے ایمان میں سب رہ جاتی ہے، اس سے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنے۔ دنیا تو تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنے ہو، تم بلا شبہ آخرت کے لیے بنے۔ تمہارا مقام ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد اتنے جو بظاہر دن میں چلا جانا لوگ کوئی خاص بات نہیں سمجھتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس میں جا چلے جاتے ہیں، یہ عذر پیش کر کے وہ عذر پیش کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمت سے محفوظ فرما لے اور دنیا کو اتنا حد تک ہمیں استعمال کرنے کی اور اس میں لگنے کی توفیق دے جو جس سے ہماری آخرت نہ نقصان، ہماری آخرت کو نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے۔